کی سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر نے کوئی تو معلم لتمم مکارم الاخلاق کا فرماتے ہیں I was sent as a teacher for this universe، پوری دنیا کے لیے اللہ نے مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا۔ وہ علم والے تھے، سارے نبیوں کو علم دیا، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم کی بنیاد پہ فضیلت جناب والا اللہ نے عطا فرمائی، پیدا کیا۔ اللہ عز و جل نے روح ڈالی میرے مولا نے، اور روح ڈالنے کے بعد اللہ عز و جل نے جناب والا سب سے پہلے حضرت آدم کو علم سے مالا مال کیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ میرا اللہ فرماتا قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اسماء کے علوم عطا فرما دیا، اسماء کے نام ان کی حقیقتیں بتا دی، اسماء اور مسمیات کے علوم عطا فرما دیے۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا ایکسپرٹ بنا دیا۔ ان کے جن اسی جن سے آج تک بھاشا تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اعظم کے جن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی بھاشا۔ سبحان اللہ، اور زور سے دیکھا آپ نے قبلہ حضور کا کامنٹ میری تقریر کے لیے دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے، سرٹیفکیٹ، اور یہی وہ موقع ہوتے ہیں جو پوری زندگی یاد رہ جاتے ہیں۔ صدفۃ خیر من مئۃ الف، عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے، یہاں تو عربی کی فیکٹری ہے، یہ عربی ادب کی فیکٹری ہے یہ۔ حضرت قبلہ مولانا مفتی عظیم صاحب یہاں پڑھاتے ہیں، میں نے ان سے جناب والا وہاں کوئیہ میں ملاقات کی، ایسی خوشی۔ مفتی افروز صاحب قبلہ سبحان اللہ کنورا میں پرنسپل ہیں، آہا اللہ نے کیا نوازا ہے۔ حضرت مفتی یونس رضا، حضرت کے فیضان کا ایک حصہ مفتی یونس رضا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے کیا نوازا۔ قبلہ مفتی جلال الدین صاحب، ابھی ان کو یہاں سمانت کیا گیا ہے۔ تو علم کی فیکٹری ہے، کہتے ہیں عربی میں ایک مشہور محاورہ ہے، صدفۃ خیر من مئۃ الف، ایک اتفاق 1 لاکھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ایسے اتفاق ہوتے ہیں جو زندگی میں یاد رہ جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا میں اس وقت 2462 زبانیں بولی جاتی ہیں، 2462 languages are spoken in this world، 2462، اور ہر زبان میں گھپلا، it is mine، it is mine، it is mine، it is mine، یہ میری ہے، یہ میری ہے، میرے ابا کی ہے، میرے ابا کی ہے۔ ہر ایک جناب والا دعوے دار ہے، کلیم کر رہا ہے یہ میرے باپ کی، یہ میرے باپ کی۔ میں کہتا ہوں کوئی کسی کے باپ کی نہیں، ساری زبانیں میرے باپ کی۔ سبحان اللہ۔ پھر جناب والا بات پھیلنے لگا، اس لیے کہ 40-45 منٹ کی گفتگو میں جناب میں بات پائے تک میرے کو پہنچا نہیں پاؤں گا، میری باتیں جناب 2 گھنٹے سے پہلے پوری نہیں ہوتی، کروں کیا، ٹائم نہیں ہے۔ مجھے تو کہا گیا تھا کہ 9:30 بجے آ جائیے، میں تو سویا بھی نہیں، اگر مجھے پتہ چلتا کہ میں جناب والا 12 بجے بولوں گا تو میں آرام سے آتا سو کے۔ لیکن 40-45 منٹ کے اندر ہی چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم دیا جنت میں، سبحان اللہ۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ مدرسے کی بنیادیں دنیا سے ملی ہوئی نہیں ہے، اس کا شجر نسب بڑا پرانا ہے۔ مدرسے کا پہلا تصور ہمیں جنت سے ملتا ہے۔ مدرسے کا پہلا کتنا ملتا ہے؟ مدرسہ اینٹوں کا نام نہیں ہے، 4 دیواری کا نام نہیں ہے، مدرسہ تپائیوں کا نام نہیں ہے، ٹیبل کا نام نہیں ہے۔ مدرسہ اس مقام خیر کو کہتے ہیں جس مقام خیر پر کوئی کلمہ خیر سکھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب والا علم عطا فرمایا، جب جنت اسی لیے مدرسوں کو لاکھ کوشش کر لینا مانا، دنیا پوری کوشش کر لے، یونائٹڈ پلیٹ فارم بنا لے مدرسوں کے خلاف، مگر جناب والا ان مدرسوں کی لہر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کا کرنٹ جناب والا بھی کبھی نہ ہو سکتا ہے مگر خاتمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ شجر نسب بہت پرانا ہے، یہاں سے نہیں ملتا وہاں سے ملتا ہے، یہ جنتی عمل ہے جناب والا مدرسہ۔ بہرحال کل ملا کے جناب والا میں کہنا چاہتا ہوں، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے
उलूम से नवाजा, फिर वो धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने उन्हें कृषि का एक्सपर्ट बना डाला। ये इस जमीन में तुम बोओगे, इसमें काटोगे, ये जमीन अव्वल है, ये दोयम है, ये भूड़ है, ये रेता है, और ये जनाब वाला भूड़ की जमीन है, और यहाँ ऐसे उपज होगी, यहाँ गेहूँ ऐसे बोया जाएगा, नराई ऐसे होगी, कटाई ऐसे होगी, और उसकी बुआई ऐसे होगी, और जनाब वाला सब बातें सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम को सिखा दी गई। एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। फिर मौला ताला ने हजरत नूह को देख लीजिए, आप इतना इल्म से नवाजा, इतना इल्म से नवाजा, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इतना इल्म दिया, उस जमाने के अंदर जनाब वाला कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, मदरसे की बुनियाद पड़ चुकी है। जनाब वाला अल्लाह ने ऐसा इल्म अता फरमाया हजरत नूह नबीना अलैहिस्सलाम को, तो उस जमाने में उन्होंने कश्ती बना डाली, 300 गज की कश्ती जनाब वाला। आज टर्की के पहाड़ों पर कुछ हिस्से मिले हैं, साइंस वालों को तो हैरान है, साइंस वाले की इतनी बड़ी कश्ती उस जमाने में बन कैसे गई। हजरात 20 साल तक तैयारी की, जिसके लिए बाकायदा 2 साल तक तैयारी की, तो 2 साल लगे उसको बनाने में। सैयदना नूह को उस जमाने में बना डाली साल की लकड़ी से, उस जमाने में बना डाली साल की लकड़ी से। हजरत नूह नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमा दिया, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दें। फिर अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को ऐसा इल्म दिया जनाब वाला, अल्लाह खुद फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम, और हमने हजरत दाऊद को सेरागरी का इल्म अता फरमाया, हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया था। अल्लाह ने सैयदना दाऊद नबीना अलैहिस्सलाम को ना अट्टी की जरूरत, ना भट्टी की जरूरत, ना खैरात मशीन की जरूरत, ना लोहा पिघलाने की जरूरत, हाथ में लोहे का टुकड़ा लिया और यूं रस्सी की तरह जनाबे वाला रस्सी की तरह अगर बढ़ दिया तो सरिया बन गया, और अगर उंगलियों को घुमा दिया तो एंगल बन गई, उंगलियों को गोल कर दिया तो नट बोल्ट बन गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था कि तुम रात को ख्वाब देख लो, सुबह कौन सा टारगेट पूछ लो। हजरत ईसा के सामने तो मेडिकल के बड़े धुरंधर जनाब वाला सरेंडर हुए पड़े थे, वो कोड़ियों को हाथ लगा देते तो सही कर देते थे, वो अंधों को हाथ लगा देते तो सही कर देते थे जनाब वाला, अंधों को हाथ, वो तो यहाँ तक कर देते थे कि किसी मुर्दे पे हाथ रख दिया। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन आलिम बनकर तशरीफ लाए, मगर किसी भी नबी और रसूल का हमें वक्तव्य कोई स्टेटमेंट नहीं मिलता कि मैं मुअल्लिम बन के आया हूँ। इन 1,24,000, क्योंकि मुअल्लिम के लिए बड़ा जिगर चाहिए, मुअल्लिम के लिए बड़ा सब्र चाहिए, मुअल्लिम के लिए जनाबे वाला सब्र आज़मा मरहलों से गुजरता है। मुअल्लिम का दुख दर्द तुम भी नहीं जानते। मुअल्लिम जाके देख लो, मदरसों में ही देख लो या स्कूलों में देख लो, इन उस्तादों का दर्द कौन जनाबे वाला। ये तो अल्लाह सलामत रखे क़िबला अल्लामा इसहाक़ साहब को, वरना नाज़िमों की दुनिया तो बड़ी भयानक दुनिया है, बहुत भयानक दुनिया, बहुत खतरनाक दुनिया है नाज़िमों की। जबर करते हैं, तशद्दुद करते हैं, अत्याचार होता है, ये बेचारे घुटते रहते हैं, सब्र करते रहते हैं। मुअल्लिम की पहली खूबी है कि वो सब्र करता है। अब जरा इस हवाले से एक तमाम नबियों को देखिए और रसूल पाक को देखिए, तवज्जो है। अल्लाह नबियों का फैज़ान जारी फरमाए, जारी रखे। उन नबियों का ये हुआ, अब तबलीग करते रहे और तबलीग करते करते जब उन्होंने देखा कि हालात पॉजिटिव बन नहीं रहे, नेगेटिव ही नेगेटिव है और ये जुल्म ही जुल्म कर रहे हैं, यार ये मानेंगे नहीं, तो एक दिन उन्हें जलाल आ गया और जलाल आके अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं, रब्बी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहते हैं रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, पानी सर से ऊंचा हो गया, अल्लाह इन्हें सबको बर्बाद कर दे, एक भी नहीं बचना चाहिए। अल्लाह फरमाता तू जैसे कहता वैसे ही करेंगे। सुभान अल्लाह। पत्थरों की बारिश हुई, बंदर बना दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिए, कौनो क़िरदतन ख़ासिम, बंदर बन जाओ, बंदर बना दिए, बर्बाद हो गए, कौन तबाह हो गई, ताराज हो गई। और अल्लाह खुद फरमाता कुरान शरीफ में, हम हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, बहुत सारी बस्तियों को हमने तबाह कर डाला, कौन रोकेगा हमें। ये अंबिया और मुरसलीन हैं जिन्होंने कहा अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, बहुत हो गया, अब सब्र नहीं होता। लेकिन अब बात हमारे नबी की, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, बात हमारे पैगंबर की।
بات خوبیوں والے مصطفیٰ کی، بات انسانیت کے آئیڈیل کی، بات جناب والا محسن انسانیت کی. ایک بار نہیں، بار بار موقع آئے ہیں، نزاکتوں سے گزرے ہیں، صبر آزما مرحلوں سے گزرے ہیں. راستے میں گزر رہے ہیں مصطفیٰ، کسی نے جناب والا چادر کا پھندہ ڈال دیا، آنکھیں ابلنے لگی. نہیں فرمایا اللہ انہیں برباد کر دے. اللہ اونٹوں کی اوجھڑیاں ڈال دی گئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. نہیں کہا کہ اللہ انہیں برباد کر دے. طائف کے میدان میں لہو لہان کر دیا گیا. 3 سال تک شہر ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کو فیس کیا مصطفیٰ نے. کیا کھایا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے ساتھیوں نے؟ آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، رو پڑھ ہو کے کلیجے جناب والا منہ کو آ جائیں گے اور آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جائیں گے. آپ پڑھتے نہیں ہو حضور کا اتہاس، آپ پڑھتے نہیں ہو مصطفیٰ کی سیرت کا بیان، اور آپ سنتے بھی نہیں ہو. جلسوں میں آتے ہو بمشکل تمام، تھوڑی دیر بیٹھتے ہو، پھر تمہارے دلوں میں اور تمہارے جسموں میں شیطان انگلیاں مارتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے. تم مسجدوں میں جاتے ہو جمعے کے دن، امام کی 5 منٹ کی تقریر زیادہ ہو جائے تو تمہارے سورما امام صاحب کو بیٹھے بیٹھے گھڑی دکھاتے رہتے ہیں. ٹائم ہو گیا. کلیجے منہ کو آتے ہیں، تھرا جاؤ گے، لرزبر اندام ہو جاؤ گے. یہ مصطفیٰ ہے. بڈھے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے، پاگل آ گیا. نبی کے بارے میں کہتے پاگل آ گیا. سوچو اس مقام پہ تمہارا باپ ہو کیا بیتے گی تم. پاگل ہے پاگل ہے. اور جناب والا نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکیلے پتھر ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا سارے مبارک نشانہ ہے. اور جناب والا پتھر چلاتے ہیں، وہ نوکیلے پتھر. پتھر چلانا پہلے ہی غیر مسلموں کی عادت ہے، مسلمانوں نے کبھی پتھر نہیں چلائے. بے شک بے شک بے شک بے شک. آج بھی بدنام کیا جاتا ہے، سنگ باز ہے، پتھر باز ہے. غلط ہے. اور ہمیں اپنے اسٹیجوں پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پتھر بازی کرتے ہیں. بے شک بے شک. پتھر باز دوسرے لوگ ہیں، ہمیں نشانہ بنایا گیا. مصطفیٰ جان رحمت کا پتھر چلے، اور ایک ایسا پتھر، نوکیلا پتھر گھائل کر گیا پوری انسانیت کو. رخسار مبارک سے جناب والا خون بہنے لگا، اور جناب والا وہ خون بہتے بہتے نیچے کی سمت کو آنے لگا. حضرات محترم نبی کا خون کہیں زمین پہ نہ گر جائے، قیامت قائم ہو جائے گی. 2 فرشتے آ گئے مان، چھوٹے چھوٹے بچے جناب والا مصطفیٰ جان رحمت تو تالیاں بجاتے تھے. بڈھے کہتے تھے پاگل آ گیا، نوجوان نوکیلے کیے نوکیلے. اور وہ مصطفیٰ ہے جو راجا ہے، مہاراجا ہے. اور جناب والا زمین اور آسمان کا نظام اللہ نے مصطفیٰ کے حوالے کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محسن اہل سنت، آفت جان وہابیت، حضور سیدنا امام احمد رضا فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ کے نبی ساری دنیا کے مالک بنا کے بھیجے گا جناب والا، مگر ان کے ساتھ یہ اتیاچار ہو رہا ہے جناب والا، یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا اللہ لہان ہو گئے مصطفیٰ. حضرات محترم 2 فرشتے آتے ہیں، روایتوں کا بیان ہے 2 فرشتے آتے ہیں. ان کی مجال، ان کی ہمت، ان کی حیثیت ایک اشارہ ابرو کر دیں مصطفیٰ، سب کو تباہ کر دیں گے. 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیں گے. ان ناہنجاروں کو، ان ظالموں کو، ان اتیاچاریوں کو. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے یہ سن کے آقا پاک مسکرائے تھے جناب والا. وہ مسکراہٹ دنیا کبھی بھول نہیں سکتی ہے جناب والا، کبھی نہیں بھول سکتی ہے وہ مسکراہٹ. آمنہ کا لال مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم زمانے میں زحمتوں کا نہیں بلکہ رحمتوں کا نشان بنا کے بھیجے گئے ہیں. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے میرے مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، میری قوم ابھی مجھے جانتی نہیں ہے. یہ نبی ہے، وہ عالم ہے، یہ ٹیچر ہے. بے شک بے شک بے شک. توجہ ہے، بے شک بے شک. وہ عالم، یہ ٹیچر. اللہ کی مشیت تھی کہ قرآن کریم کو عالموں پہ نہیں بلکہ معلم کائنات پہ اتارا جائے گا. بے شک. اور بس جب معلم کائنات آ گئے دھرتی کے پردے پر، اور جناب والا آ گئے، چھا گئے پیغمبر، اور ایسے چاہے کہ ان کا بچپن دیکھا، اللہ جزائے کر دے. ان کا بچپن دیکھا تو دنیا بولی ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے جیسے بچہ نہیں دیکھا. اور جب وہ 40 برس کے ہوئے، سبحان اللہ، جب وہ 40 برس، جب وہ جوان ہوئے تو گلیوں میں جناب والا جب وہ چلے ہیں، ان کے کردار میں، ان کی رفتار نے لوگوں کو گھائل کیا ہے. خدا کی قسم ان کی جوانی کو دیکھنے والوں نے بیک زبان، لاکھوں زبانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کی جوان جیسے جوان. اور جب وہ 40 برس کے ہوئے تھے لالا نگلا والوں،
اللہ جزائے خیر دے. تو خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، ان کی ذات کے اٹریکشن نے پورے عرب و عجم کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا. 40 برس کے ہوئے میرے رب کا حکم آیا، او میرے نبی، اے میرے پیغمبر، جس کام کے لیے بھیجا آ جاؤ میدان میں، فارن کی چوٹی پہ آ جاؤ، غار ہیرا میں آ جاؤ. مصطفیٰ غار ہیرا میں آتے ہیں. اب جناب والا قرآن شریف اترنا شروع ہوگا. مصطفیٰ سے پہلے قرآن سے پہلے والی دنیا ہے. قرآن مصطفیٰ پہ اترا. ایسا نہیں کہ جناب والا قرآن 1400 سال پرانا ہے. اللہ جلال، ایسا نہیں ہے. سمجھ گئے تمہاری؟ وہ یہ کہتا ہے 1400 سال پرانا، جیسے آج کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یوٹیوب ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا. طرح طرح کے ناگ بیٹھے، کوبرے بیٹھے، ڈس رہے ہیں ایمان کو. جس کو چاہتے ہو اس کو سن لیتے ہو، سب کو مت سنا کرو. یوٹیوب پہ بھی پہچان کرو. ہر جگہ عقل کی ضرورت ہے. یوٹیوب پہ بھی کوبرے بیٹھے، کوبرے ڈس لیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یوٹیوب ہے. بہت سارے ایمانوں کو کھا گیا، کنفیوژن پیدا کر دیا، شک پیدا کر دیا. میں جناب آ کے بات کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. مجھے ٹائم پہ بھی نظر ہے، میری نظر آپ پہ بھی ہے، اور ادھر ہمارے استاد گرامی کے باوقار چہرے پر بھی ہے کہ جناب والا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو کہنا پڑ جائے.